آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. آج کے پروگرام کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت اہم ہے. جہاں پاکستان میں نیشنل سیکورٹی پالیسی ترتیب دی گئی، اس کے اوپر بڑی بحثیں جاری ہیں، وہیں پر جو پاکستان میں ڈیمز کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈیکیڈ ڈیمز ڈیکیڈ ہوگا اور 10 سال میں 10 ڈیم بنے گے. جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں مومن ڈیم اور بھاشا ڈیم جو اس دوران، اس حکومت کے دوران ان کے لیے چندہ جمع کیا گیا اور شروع کیے گئے، لیکن مومن ڈیم 20 سال کے بعد شروع کیا گیا. اتنا گیپ آیا بیچ میں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیمز کی صورتحال کیا ہے. اور اس کے برعکس بھارت میں کہا جاتا ہے کہ 5,000 کے قریب ڈیمز ہیں اور بڑا ہی ایک زبردست نظام ہے. تو پاکستان کو شکایتیں بھی بہت سی رہتی ہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں اس پر ہم اس طرح کے جو ٹاپکس لیتے ہیں تو بیرسٹر باشانی سے زیادہ بہتر کون اس کا انالیسس کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، جو کہ سینئر انالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، جس طرح میں نے یہ بات کی سر، ایک تو یہ بات کہ جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں 10 ڈیم بن جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں 20 سال کے بعد ایک پہلے 20 سال پہلے مومن ڈیم کا وہ بات چیت ہوئی، اس کا وہ بنا، اس کے بعد 20 سال کے بعد اس کو شروع کیا گیا، تو وہیں 10 سال کے اندر 10 ڈیم بن پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ اور ساتھ ہی میں اس کے ایک اور بھی سوال آپ سے کر دیتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت میں 5,000 سے زیادہ ڈیم کہا جاتا ہے اور پاکستان میں کوئی ڈیم بنانے کا ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، بہت ہی وسیع قسم کا ٹاپک ہے اور کئی گھنٹے اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، چونکہ اس کے بہت ڈائمینشنز ہیں. اس کے ساتھ آپ کی اکانومی، پالیٹکس، جیوگرافی، آپ کی فارن افیئرز، ایون اسٹریٹجک افیئرز، ہر چیز جڑی ہوئی ہے. بازار یہ ایک سمپل سا مسئلہ لگتا ہے جی کہ ایک ڈیم بنانا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہیں جن کی تشریح بڑی ضروری ہے عوام کے لیے. لیکن ظاہر ہے ہم اس کو ایک اپنے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے نا، یہ سٹیٹمنٹ کہ 10 سال میں 10 ڈیم بنیں گے، اس کو ہمیں اس لیے نہیں چھیڑنا چاہیے کہ گزشتہ 3 سال سے آپ جو سٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ 6 مہینے میں ایجوکیشن سسٹم بدل جائے گا، 8 مہینے میں ہیلتھ سسٹم بدل جائے گا، 1 سال میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی، 1.5 سال میں کتنے لاکھ گھر بن جائیں گے، تو آپ کے سامنے یہ جو انجینئرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈیم بنانے کی جو ہے نا، جو اے بی سی ہے، اس کے اندر چونکہ وہ پتھر کا، سیمنٹ کا ایک پروسیس انوالو ہوتا ہے اور یہ ایک ٹائم ٹیکنگ انوالومنٹ ہے. آپ اس لیے دیوار جو ہے، جو جس نے 10 دن میں خشک ہو کے تو ایک دیوار بننا ہے، اس کو ایک دن میں وائنڈ اپ نہیں کر سکتے، چونکہ پرائم منسٹر صاحب امپیشنٹ ہیں، یا ان کا جو ہے ابسیشن میں اس کو کہہ لوں گا ہے ڈیم کے معاملے میں، تو یہ جلدی بن جائے گی. تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. ڈیم کے بارے میں 2 چیزیں یاد رکھیں. ایک جو ہے، جو اس کا بجٹ ہوتا ہے، وہ کبھی اس پہ نہیں بنتا. مثلا بھاشا ڈیم کی بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مزید نیرو ڈاؤن کرتے ہیں، اتنے ڈیم ہیں تو سب پہ بات نہیں ہو سکتی. تو اس کا ایسٹیمیٹ انیشلی انہوں نے لگایا تھا 14 بلین. تو اب آپ جتنے انٹرنیشنل ماہرین کی رپورٹس ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں تو ان کی گزشتہ 100 سال کی رپورٹس میں انہوں نے یہ انالائز کیا ہوا ہے کہ جس ڈیم کی جو بھی آپ ایک اسسمنٹ لگاتے ہیں، اس سے دگنی کاسٹ پہ وہ جا کے بنتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے درمیان جو ٹائم پیریڈ انوالو ہے، جو انفلیشن ہے، چیزوں کی قیمتیں ہیں، ڈیمیجز ہیں، سارے ملا کے، یہ ماہرین کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی، یہ جو لے مین کی اوپینین نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کاسٹ. اب جس ملک کے اندر جو ہے، اس کا پرائم منسٹر خود اعلان کرے کہ اگر ہمیں یہ $2 بلین نہ ملتا تو ہم بینکرپٹ ہو جاتے، وہاں اگر 14 بلین کا 28 بلین میں چینج ہو جائے اور اس وقت کوئی چین یا کوئی ایسا ملک نہ ہو جو ان کو یہ پیسے دے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، چونکہ ملکوں کے درمیان تعلقات بھی بدلتے ہیں اور ملکوں کے اپنے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہ آپ کو اٹھا کے پیسے دے دیں. آپ ذرا سعودی عرب کی مثال لیں. سعودی عرب گزشتہ 20 سال سے پاکستان کو اسی طرح اٹھا کے پیسے دے رہا ہے یا تیل دے رہا ہے، دیتا رہا ہے.
اب یہ ہے نا کہ ہم چونکہ دنیا کی سب سے جو ہے احسان فراموش نیشنز میں سے ایک ہیں پاکستان کے لوگ، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ وہ لوگ اپنے جن لوگوں نے ان پہ احسان کیا ہے ان کو گالیاں دینا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں. اور میں اس کو امریکہ کے لیے بھی کہوں گا، امریکہ کو ہم لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ایک پروگریسو پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر کہیں امریکنز امپیریلسٹک پالیسیز انوالو ہیں تو ہم ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے پیسے لے کے بلینز آف ڈالر، یو کین ناٹ امیجن ہاؤ مچ منی آپ نے اب تک جو ہے وہ لے لیے امریکہ سے. اور سب سے زیادہ نفرت پاکستان میں اگر کسی ملک کے خلاف ہے تو وہ امریکہ ہے. اسی احسان فراموشی کی دوسری مثال سعودی عرب بھی دیکھ لیں. جب کبھی بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا پاکستانی قوم پہ تو انہوں نے سعودی عرب کی طرف رجوع کیا، کبھی جا کے تیل لیا مفت میں، یا جو ڈیفرل پرائسز جن کو آپ کہتے ہیں وہ ادھار ہی ہوتا ہے کہ آج تیل دے دیں تو 10 سال بعد پیسے دیں گے، تو they were always there. اب جا کے جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر لیا، دوسرے الفاظ میں ان کے اپنے کرائسس شروع ہو گئے، تو اب دیکھیں انہوں نے جب ایک دو چیزیں منع کی تو کیسے توپوں کے رخ جو ہیں وہ ان کی طرف ہو گئے. تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کو ڈیم بنانے کے لیے چین یہ پیسے جو ہے وہ سارے دے دے گا یا کل اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ 10 سال کا جو الٹیمیٹم ہے کہ اس میں 10 ڈیم بنیں گے، جو اس پہ بلیو کرتا ہے اس کا حقیقت سے بہت دور ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے. کہ یہ حکمران طبقات کا موسٹ پاپولر قسم کا ٹیکٹس ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ان سے ووٹ لینے کے لیے. ایک تو بات یہ ہو گئی الگ. اب آتے ہیں ڈیم کی طرف. یہ سارا تعلق اس چیز کا جو ہے وہ واٹر سے ہے اور واٹر مینجمنٹ سے ہے ڈیم کا تعلق. اور واٹر جو ہے یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے، یہ ایک اس کا لیگل پہلو بھی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہ یہ پروونس کا سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پروونس نے طے کرنا ہے کہ کہاں پہ ڈیم بنے گا، اس کا جو واٹر ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا، اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس کی جو بجلی ہے وہ کہاں کہاں جائے گی، اس کی رائلٹی کا کیا ہوگا، یہ سب ہے. اور یہ بہت بڑا ایک لیگل اور پولیٹیکل کوسچن ہے جو ابھی ابھی ریز بھی ہوا ہے کہ جی ہمارے پیسے کہاں ہیں ہمارے ڈیمز کے یا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پروونسز کو تو چھوڑیں، آپ ایسے علاقوں میں ڈیم بنا رہے ہیں جو آپ کے علاقے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بادشاہ ڈیم ہی اس لیے میں نے پک کیا کہ بادشاہ ڈیم تو 20 سال پہلے بنانے کی بات ہوئی تھی. جنرل مشرف کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا. تو جنرل مشرف کو فائنینسنگ کیوں نہیں ملی تھی؟ ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے اور جتنے دوسرے ایشیا بینک نے جو بھی کہیں لینڈ کر سکتے ہیں، لوننگ کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف تو میرے خیال میں اس پہ کرتا نہیں، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جو کر سکتے ہیں جس میں ورلڈ بینک نمبر 1 تھا اور ایشین بینک تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو پیسے اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ جو ڈیم آپ بنا رہے ہیں یہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں. اب گلگت بلتستان جو ہے 2006 کی بات کر رہا ہوں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ایریا، آپ یہ ریزالو کریں، پیسے لے جائیں. مشرف کو ظاہر ہے اس وقت یہ پروگرام ڈراپ کرنا پڑا چونکہ ظاہر ہے فائنینسنگ نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد جا کے دوبارہ جو ہے عمران خان کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ ورلڈ بینک سے، ایشین بینک سے، سارے اداروں سے رابطہ کیا، انہوں نے منع کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑی سٹرگل رہی ہے 6 سال میں، جس میں کہ عمران خان سے پہلے بھی جو ہے وہ نواز شریف دور میں بھی جو ہے انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشن سے رابطہ کیا، اور ان کا یہی جواب تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمیر ایشو، چونکہ گلگت بلتستان کشمیر ایشو کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کو ریزالو کریں. 2020 میں جا کے تو چائنا نے اس پہ ایگری کیا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں پیسے 2020 میں. اب آپ ذرا اس میں دیکھیں کہ چائنا نے کیوں ایگری کیا. اس لیے کہ ظاہر ہے چائنا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، چائنا کے تو بالکل ہی بغل کے نیچے ہے یہ. لیکن انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ جو کشمیر کا 84,500 مربع میل علاقہ ہے، جو 14 اگست 1947 میں مہاراجا ہری سنگھ کی عملداری میں یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو ہے اس میں یہ گلگت بلتستان بھی شامل ہے، اور اس میں ایسے علاقے بھی شامل ہیں جو خود چین کے پاس ہیں. اور یہ چین نے 2-3 طریقوں سے لیے. ایک تو انہوں نے جو ہے 1947 میں جب یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی تھی تو ان کے بھی جن جن علاقے پہ ہاتھ پڑتا تھا انہوں نے آپس میں ملا لیا.
جس میں لداخ کے کچھ علاقے کچھ اس طرح کے ہیں. پھر انہوں نے بعد میں انڈیا سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اور کچھ دوس دھاندلی کر کے تو کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے علاقے ہیں. 62 کی وار میں انہوں نے کچھ علاقے انڈیا سے چھین لیے. پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو پیکٹ کیا تھا جس کو آپ بارڈر ایگریمنٹ کہتے ہیں، پاک انڈیا سینو انڈیا پاک انڈیا ساری چائنا ایگریمنٹ، اس میں انہوں نے گریب کر لیا تھا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ لداخ اور گلگت بلتستان سے آگے کا علاقہ. تو اس طرح چین کے پاس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایک بہت بڑا چنک ہے. تو اگر وہی پاکستان کے پاس بھی 28,000 مربع میل ہے یہ گلگت بلتستان، تو ان کو اس پہ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا یہ لیں جی ہم تو دونوں مل کے قبضہ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس پہ جو ہے وہ دے دیا لون. اب یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جو ہے وہ خلاف ورزی تھی انٹرنیشنل لا کی، اور یہ سارے جو اخلاقیات ایوری تھنگ اس پہ انڈیا نے پروٹیسٹ ضرور کیا لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں. انڈیا کا پرابلم بھی یہی ہے کہ وہ بھی بڑک لگا کے غائب ہو جاتے ہیں. پہلے انہوں نے بڑک لگا دی کہ جی ہم جو ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، تو بعد میں جب وہاں پہ ڈیم بننا شروع ہو گیا فائنینسنگ ہو گئی چپ ہو کے بیٹھ گئی. تو یہ چیزیں ہیں. اب آ کے ایز وی اسٹینڈ آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس میں اب میں یہ ہسٹری اس لیے میں نے بیان کی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے ہی ٹیریٹوری پہ بنا ہے جہاں پہ یہ آتھورائز نہیں تھا. سیکنڈلی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے، خود کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے، بلکہ چھوڑیں پیچھے چلے جائیں انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ پروونس کا سبجیکٹ تھا، واٹر مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن. تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈیم ہے یہ پھر گلگت بلتستان کی عملداری میں نہیں ہوگا. یہی ڈیم اگر جو ہے وہ پختونخوا میں ہو تو اس کو پختونخوا کی عملداری میں ہونا چاہیے نا، یا سندھ میں ہو تو سندھ کی، چونکہ یہی قانون میں لکھا ہوا ہے اور یہی آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ ان کے پاس ہوگا جو کہ وہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ واٹر پہ پہلا حق ان کا ہے، وہ پہلے خرچ کریں تو پھر آگے جائے، خواہ پختونخوا کی طرف جائے یا پنجاب کی طرف جائے، یا اس کی رائلٹی جو ہے وہ ان کو دی جائے، یا پھر اس کی جو بجلی آپ بنائیں گے اس میں پہلا حق ان کا ہو اور اس کے بعد پھر آگے دی جائے. یہ تینوں چیزیں اگنور کر دی جائیں گی. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہی ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت تک 7 ڈیم بن چکے ہیں جو سارے کے سارے چائنا نے فائنانس کیے ہیں. اور شاکنگ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ ان میں سے 7 کے ساتھ کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ان کو اس کی کاپی دی گئی، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ بھائی یہ جو آپ کے علاقے میں ہم نے آ کے ڈیم بنائے ہیں اور ان میں سے اکثر فنکشنل ہیں جن سے ہم بجلی لے کے تو ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پانی، تو اس میں آپ کے کیا خیال ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے اور آزاد کشمیر پروونس سے آگے کی چیز ہے. کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ پروونس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے اپنی انٹرنل آٹونومی کے حوالے سے بظاہر کہنے کی حد تک. اسی لیے یہ بحث چلتی ہے اور ہر آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا آزاد کشمیر واقعی آزاد ہے؟ جیسے میں وہاں کا کوئی صدر لگا ہوا. مجھے یہ آپ جا کے خود دیکھ لیں. اس لیے آزاد کشمیر کے جو ہے اس لیے سب آپ سے پوچھتے ہیں. ہاں، تو اب آزادی کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کو اپنے ڈیم کی جو رائلٹی ہے وہ تو ملے. منگلا ڈیم جو ہے وہ 60s میں بنا تھا وہاں پہ، جہاں سے یہ میرپور کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بے دخل ہوئے تھے. اور اب آ کے رپورٹیں آ رہی ہیں 70 سال بعد کہ وہاں پہ ان کے گھروں میں پانی آ رہا ہے اور بعض جگہوں پہ پانی اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. تو جو ڈیم کے ارد گرد جا کے انہوں نے بستیاں بسائی تھی وہ کچھ سالوں بعد جو ہے وہ ڈوبنی شروع ہو جائیں گی. ان کے قبرستان پہلے ڈوب گئے. انہوں نے جا کے لندن میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پناہ لی یا کہیں اور گھر بنائے. تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے اسی طرح یہ بادشاہ ڈیم کا ایشو ہے. ڈیمز جو ہیں وہ کوئی ایسی وہ مذاق نہیں ہوتی. اس کا تیسرا پہلو، اب میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، اس تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ پروونس کا رائٹ ہے، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے. انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل اور رانگ فلی واٹر کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سارا پانی پنجاب کی طرف جائے گا پہلے. یہ ایون بادشاہ ڈیم کا پانی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں فصلیں جو ہیں ان کا جو آؤٹ پٹ ہے کہ اس وقت جو آپ کی ایکسپورٹ ہے اس میں پنجاب کا فصلوں میں کتنا حصہ ہے. مثلا رائس پنجاب میں کتنا پیدا ہوتا ہے،
اور ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس طرح کی ڈفرینٹ آپ کو دیکھ لیں. اس کی وجہ واٹر سے ہے کہ جتنا آپ کو پانی ملے گا، جتنی آپ کی اریگیشن کا سسٹم ہوگا، اور اس کے مقابلے میں سندھ اور بلوچستان خشک سالی کا شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ظاہر ہے واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ایکول جو ہے وہ ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. بالکل یہی بات بادشاہ ڈیم کی ہوگی، جو اگر آئندہ 10 سال میں عمران خان صاحب کی زبان مبارک ہو اگر بن جائے، لیکن بنے گا 20-25 سال سے پہلے کبھی تاریخ میں کوئی ڈیم اس طریقے کا نہیں بنا. آزاد کشمیر کے یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیم ہیں یہ بنے ہیں 4-5 سالوں میں، لیکن یہ بھی بہت ہی چھوٹے ڈیم ہیں. یعنی بالکل ہی جو ہے نا ایک آپ جو پاسبل ہے ان کو بنانا اس میں. تو یہ بات ہے کہ اس کے مختلف ڈائمینشنز میں نے کہا تھا کہ illegally built, wrongfully used, wrongful distribution of water، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ، ان کی رائلٹی سے انکار. پنجاب کی سارا فوکس ہے اور اس سے یہ جو ہے اچھائی کا کوئی پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے عوام کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ڈیم کی شدید ضرورت ہے، واٹر کی بھی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی ضرورت ہے کہ آپ اس واٹر کو، اس رائلٹی کو، اس بجلی کو پراپر اور انصاف کے طریقے سے جو ہے اس کو تقسیم کریں. ٹھیک، بہت آپ نے ڈیٹیل میں اس کی وضاحت کر دی. بیرسٹر صاحب، یہ تو آپ کی باتوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ 10 سال میں جو 10 ڈیم کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ 10 سال ایک حکومت کیسے بات کر سکتی ہے جبکہ اس کے 5 سال ہے. لیکن ٹھیک ہے، چلیں اس طرح بھی دیکھ لیں تو جو آپ نے بتائی اس سے تو بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ 10 سال میں 10 ڈیم بن سکیں. لیکن اس میں ایک اور ایشو بھی ہے اس پہ، اور وہ یہ ہے، مطلب میرے ذہن میں یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھارت نے اتنے ڈیم کیسے بنا لیے، 5,000 سے زیادہ ڈیم وہاں پر موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت نے کیسے بنا لیے؟ پاکستان کا تو پتہ چل گیا کہ بہت ہر چیز میں ہی دیر ہوتی ہے اور اس طرح کی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے نہیں بنا پائے ابھی تک. نہیں، ہر چیز میں دیر کیسے ہوتی ہے جی؟ ڈیمز جو ہیں یہ 60s کا ایک کام ہے. موسٹ آف دنیا میں ڈیمز جو ہیں وہ 60s میں بنے ہیں، اور بھارت نے بھی جو ڈیمز بنائے بہت پہلے بنے، اب بھی بنا رہے ہیں وہ، اب بھی کچھ انڈر کنسٹرکشن ہیں. لیکن اکثر ڈیمز جو انہوں نے بنائے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہیں، یہ اسی زمانے میں ہوئے ہیں جب آپ نے تربیلا اور منگلا وغیرہ بنائے. 2 ڈیم یا 3 ڈیم اس طرح کے چھوٹے موٹے ڈیمز آپ نے بنائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو عام پریکٹس رہی ہے وہ حکمران طبقات جو کہ کرپشن میں انوالو رہے ہیں، اور انہوں نے قومی دولت کو اپنی دولت کے طور پہ استعمال کیا. اب یہ جتنے وہاں پہ ڈکٹیٹرز بیٹھے رہے یا سیویلین بیچ میں آتے رہے، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کے سائے میں ہی، ان کا کام تو یہ رہا ہے کہ واحد ان کا سورس آف انکم جو تھا وہ امریکہ سے پیسے لینا، جو میں 60s کی بات کر رہا ہوں. اور امریکہ سے پیسے لے کے تو وہ پھر آپس میں بانٹتے تھے. آپ اگر امریکی ڈاکومنٹ پڑھیں اور ان کی گفتگو کا جو ہے ٹرانسکرپٹ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر دفعہ جب وہ پیسے دیتے تھے تو وہ ساتھ میں کڑی قسم کی شرائط لگاتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ پیسے عوام تک بھی پہنچے. کوئی مثلاً فار ایگزامپل انہوں نے ایگریکلچر کے مد میں بہت بڑی جو ہے ان کو مدد دی، تو وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس سے عام جو کسان ہے یا کوئی کاشتکار ہے اس تک بات پہنچی یا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹم اس طریقے سے چل رہا ہے، اور اب بھی وہی بات ہے، کرپشن کا ایک ناقابل بیان، ناقابل تصور حد تک ایک وہاں پہ سسٹم کھڑا ہے جس میں کہ حکمران طبقات یہ پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور امریکیوں کو وہ پیپر ورک کر کے دیتے رہے کہ جی ہم نے اتنے بڑے کھیت میں اور فلاں پہ مزدور اور فلاں پہ اریگیشن اور یہ کر دیا جناب، تو یہ سارا کھاتا برابر ہو گیا. تو بنیادی طور پہ چونکہ یہ ان کا ایک وجہ یہ تھی کرپشن، دوسری وجہ ڈکٹیٹرشپ، جس کی وجہ سے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے رہے، اور ان کی نظر اور ان کی بندوق کی نالی جو ہے وہ عوام کی طرف رہی کہ ایسا نہ ہو کسی وقت ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے، جو سینس آف انسیکیورٹی ہے. اور تیسری جو ہے فالس سینس آف انسیکیورٹی اگینسٹ انڈیا، کہ جی ہمیں انڈیا نگل لے گا. یہ اپنے آپ کو کوئی بہت ہی ذائقہ دار قسم کی چیز سمجھتے رہے کہ انڈیا جو ہے ہمیں نگلنے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیر تول رہا ہے. حالانکہ انڈیا کو خود ان سے انسیکیورٹی رہی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ غور سے ان کے سارے جو ریلیشن شپ کے جو ہے نشیب و فراز
اور ڈائنامک اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے حکمرانوں کو بھی ان سے انسیکیورٹی رہے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت کیا کر دیں گے، کوئی بم پھینک دیں گے یا کوئی دیر اندوز داخل کر دیں گے یا کیا کر دیں گے۔ یہ انسیکیورٹی کا جو ایک سسٹم تھا، اس میں انہوں نے پیسہ ڈائیورٹ کیا اسی میدان میں، خواہ وہ انہوں نے گوریلے پالے، لوگوں کو دیے پیسے، یا اس طرح کے گروہ جو ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ پاکستان میں جتنے گروہ ڈیولپ ہوئے اینٹائی انڈیا، ایک پوری ریلیجسلی موٹیویٹڈ، ان کو پیسے کون دیتا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خفیہ فنڈ جس کا کوئی آڈٹ اور کوئی جو ہے وہ ڈیکلیریشن نہیں ہے، وہ کس کو جاتے تھے؟ تو یہ سارے جو ہے آپ کے وسائل وہ صرف ہوئے ہیں جنگی جنون پہ، نفرت پہ، خواہ وہ انڈیا کے خلاف ہو، خواہ وہ افغانستان کے خلاف ایک بہت عرصے تک نفرت کے لیے عوام کو تیار کیا جاتا رہا، ایران کے خلاف ایک بہت عرصے تک عوام کو نفرت کے خلاف تیار کیا جاتا رہا، نفرت کے لیے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے آپ ڈیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ڈیم جو ہے یہ ایک صبر ازما قسم کا لانگ ٹرم تھنکنگ کا ایک منصوبہ ہے، جہاں آپ اگلی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے حکومت جو ہے وہ 3 سال کیسے کرنی ہے اور اس کو 5 کیسے بنانا ہے یا 5 سے 10 کیسے بنانا ہے، تو آپ ڈیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی، اور بیرسٹر صاحب یہ ابھی جو یہ جسٹس ثاقب نثار نے ڈیم کے لیے پیسہ جمع کیا، پھر اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ وہ جو ڈیم کا پیسہ تھا اس میں سے چوری ہو گئی، یعنی یہ کہ دوسری جگہوں پر خرچ کر لیا گیا، بڑی کرپشن کی کہانیاں آتی رہی۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ بڑی بات کی جاتی ہے سر، ہم جب بھی ڈیم کا ایشو کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس پہ پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روک لیتا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کو بڑے مسائل ہیں پانی کے اور ڈیمز کے۔ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا یہ کس حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری جو ہے وہ ناقص نالج ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واٹر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان واحد ایشو ہے جس پہ انہوں نے کوئی باعزت اور ورکیبل قسم کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کی ہے۔ اور اس کی بھی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ اس کے بیچ میں بھی چونکہ ورلڈ بینک بیٹھا ہوا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، تو وہ بالکل ایک سالڈ قسم کی ارینجمنٹ ہے جس کی باقاعدہ انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹ ایئرز میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی خلاف ورزیوں کو پاکستان نے ریز کیا اور اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے جایا گیا، جہاں پہ جا کے وہ ان کو ریزالو کر دیا گیا، چونکہ ایک باقاعدہ ایک منظم ڈیٹیل ان رائٹنگ جو ہے آپ کا ایک موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ وہ کیا صحیح ہے، اس میں کیا زیادتی ہوئی، کیا غلط ہوا، لیکن جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، اس میں کوئی واٹر کسی کا چوری نہیں کر رہا۔ یہ مسئلہ یہی ہے کہ پروپیگنڈا کا عنصر شامل ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، چونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ وار فوٹنگ پہ ہیں جی اپنے نیبرز کے ساتھ اور آپ ہر چیز میں موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں نفرت کا کس طریقے سے کوئی نہ کوئی عنصر شامل کیا جائے، تو اس میں یہ بھی ایک جذباتی بات ہے نا جی کہ ہمارے پڑوسی نے ہمارا پانی بند کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ابھی تک۔ یہ جو ڈراؤٹ کا ایشو ہے، پاکستان کے جو اپنے ڈیم ہیں وہ بھی موسٹلی بارش پہ جو ہے وہ بیس کرتے ہیں، اور جب خشک سالی آتی ہے تو ان کا پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، جیسے منگلا تربیلا وغیرہ کے ہیں۔ اسی طرح جو انڈیا میں بھی انہوں نے کچھ ڈیم کچھ دریاؤں پہ بنائے ہیں جو کہ اکارڈنگ ٹو وہ جو ایگریمنٹ ہے اسی کے مطابق بنائے انہوں نے۔ 1-2 جگہوں پہ انہوں نے ایسے بنانے کی کوشش کی تھی جو کہ ان کو روک دیا گیا تھرو ورلڈ بینک، تو وہاں بھی اسی طریقے سے پانی نیچے چلا جاتا ہے جب خشک سالی کا موسم آتا ہے۔ اس وقت یہاں سے وار مونگر شور ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں جی انڈیا نے پانی بند کر دیا۔ تو یہ فیکٹس جب تک ہم درست طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھتے، اس وقت تک ہم ایسے اندھیرے میں جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس پہ تفصیل سے جو ہے وہ بتایا ہے، بہت سارے ایسے اس میں پوائنٹس جس پہ ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈیکیڈ کم از کم اس طریقے سے نہیں کہلا پائے گا کہ اس میں 10 سالوں میں 10 ڈیم بن جائیں، جبکہ ہمیں 20 سالوں میں ہم ایک بھی ڈیم نہیں بنا پائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم۔ تھینک یو جی۔